امام جب مرو میں آ گیا تو مرو میں آنے کے بعد ایک نیشاپور پہنچ کر اور ایک مرو پہنچ کر دو ایسے اصول امام نے دیے، دو فارمولے، بہت مشہور واقعہ۔ جب 8واں امام شہر نیشاپور پہنچا تھا تو کیا استقبال ہوا تھا۔ 80,000 تو وہ علماء تھے جو کاغذ و قلم لے کے آئے تھے کہ امام سے کوئی حدیث رسول سننا ہے۔ اس زمانے کی جو کیا کہتے ہیں انگریزی میں ڈیموگرافی، جو اس زمانے میں تعداد تھی، پاپولیشن تھی دنیا کی، اس کو دیکھتے ہوئے 80,000 تو خالی علماء ہیں، عوام کی بات چھوڑیں۔ آج بھی آپ جاتے ہیں مشہد ایران کی زیارت تو نیشاپور بھی جاتے ہیں، قدمگاہ کے بعد نیشاپور ہے، جہاں پہ وہ امامزادے ہیں جن کو آگ میں نہیں تیل میں ڈال کے زندہ جلایا گیا تھا چوتھے امام کے بیٹے، تو وہیں پہ 8ویں امام کی سواری آئی تھی اور سب نے کہا تھا فرزند رسول۔ یہ 80,000 علماء، ایک حدیث ہمیں آپ سے سننا ہے، یہ وہ حدیث ہے جس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ یہ حدیث تو اپنی جگہ ہے ہی اہم، اس کے جو راوی نیریٹر یعنی کس نے کس سے سنا، کس نے کس سے سنا، یہی اتنی اہم کہ اگر پانی پہ پڑھ کے پھونکو اور کسی پاگل کو پلا دو تو کوئی تعجب نہیں کہ وہ صحیح و دماغ ہو جائے۔ اور یہ حدیث آج بھی تمام مراجع اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں، حدیث نہیں لکھ رہے، مسئلہ لکھ رہے ہیں۔ آغا سیسانی کی بک دیکھ لیں، آغا خوئی کی کتاب دیکھ لیں، امام خمینی کی کتاب دیکھ لیں، کفن پر اگر یہ حدیث لکھو اور حدیث نہ لکھ سکو، خالی راویوں کے نام لکھو تو عذاب قبر سے بچ جاؤ گے۔ ون آف دا ایکٹ جو عذاب قبر سے انسان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، وہ حدیث بہت مشہور ہے، اس کا نام ہی ہے سلسلۃ الذہب۔ سلسلہ عربی میں کہتے ہیں جو عورت گلے میں چین پہنتی ہے، زنجیر، ذہب مانے سونا، وہ معلوم ہے آپ کو۔ اب میں اس کے بعد ایک اور حدیث آپ کو سناؤں گا، وہ آپ کے لیے نہیں ہوگی۔ حدیث کے راوی کیوں اہم ہے پتہ ہے؟ 8ویں کہتے میں نے اپنے بابا 7ویں سے، انہوں نے اپنے بابا 6ٹھے سے، انہوں نے اپنے بابا 5ویں سے، انہوں نے اپنے بابا 4تھے سے، انہوں نے اپنے بابا آقا حسین سے، انہوں نے اپنے بابا علی سے، انہوں نے رسول خدا سے، انہوں نے جبرائیل سے، اور جبرائیل نے اللہ سے سنا۔ یہ تو راوی ہیں خالی، جو 8ویں سے شروع ہو کے اللہ تک پہنچتے ہیں، اور پھر وہ حدیث۔ اب یہ 80,000 قلم حرکت میں آ رہے ہیں، امام ایک ایک لفظ کہتے جاتے ہیں کہ مجھ سے انہوں نے کہا، مجھ سے انہوں نے کہا، وہ لکھ رہے، نوٹنگ ہو رہی، 80,000 علماء۔ اور پھر امام نے حدیث سنائی کہ قال اللہ لا الہ الا اللہ حسنی من دخل حسنی امن من عذابی، کلمہ توحید میرا قلعہ ہے، جو اس میں آ گیا میرے عذاب سے بچ گیا۔ 80,000 قلم حرکت میں آ رہے ہیں، حدیث لکھی، امام نے اپنی سواری کا پردہ گرایا، اونٹ کو بڑھایا۔ ٹھیک، یہ بات مشہور واقعہ۔ حدیث سلسلۃ الذہب بھی لوگ پڑھتے ہیں اپنے پرابلم کے سلوشن کے لیے، مرنے والے کے کفن پہ بھی لکھتے ہیں، اور واقعہ بھی مشہور ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اونٹ چلا، ابھی اس جگہ سے نکلا بھی نہیں تھا، امام نے پھر رکوایا اونٹ کو، پردہ ہٹایا، اور ایک مرتبہ کا لیکن بشرطہا و شروطہا۔ حدیث میں کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو پہنچ گیا بچ گیا عذاب سے۔ آگے بڑھ کے امام نے سواری روکے کا، لیکن اس طرح نہیں، انکنڈیشنل نہیں ہے، بلکہ اس کی شرطیں اور شروط ہیں، وہ پورا کرو گے تب لا الہ الا اللہ عذاب سے بچائے گا۔ یہ جو امام نے چند قدم چلنے کے بعد رک کے کہا، یہ زیادہ لوگوں کو یاد ہو گیا۔ بھائی میں یہاں پہ مجلس پڑھ رہا ہوں، آپ میں سے کچھ سو رہے ہیں، کچھ جاگ رہے ہیں، کچھ اور سوچ رہے ہیں، کچھ کسی اور خیال میں ہیں، میں ممبر سے اتروں اس کے بعد ایک دم رک جاؤں کہ ایک بات اور سن لیجیے، وہ زیادہ آپ کو یاد رہے گی کہ امام نے کہا کہ ہر حدیث کے ساتھ کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں، تو جس میں بھی آتا ہے نا کہ عذاب نہیں ملے گا، یا علی والا سیدھا جنت میں جائے گا، یا کوئی کسی قسم کا اس کے اوپر حساب کتاب نہیں ہوگا، امام نے کہا لا الہ الا اللہ کے لیے بھی شرائط، اور وہ شرائط ڈھونڈنا پڑتی ہیں، وہ وہی نہیں بتائی جاتی ہیں۔ بھائی لا الہ الا اللہ کی شرائط کیا امام نے وہاں نہیں بتائی؟ یہ شرائط ڈھونڈنے کا نام ہے مرجعیت۔ مجتہد کا اصل کام ہی یہی۔ ہم اور آپ تو دوڑ پڑتے ہیں، ایک حدیث ہمارے پاس آ گئی، ہم نے کہا یہ امام نے فرمایا، نہیں، قرآن کی آیت آ گئی، آپ نے کہا یہ اللہ نے فرمایا، نہیں، ابھی ڈھونڈو جا کے، اس کی شرائط تو کہیں نہیں آئی۔ اچھا یہ ایک حدیث ہے، اب سنیے ایک اور حدیث، اس میں اور پہلی حدیث میں صرف 2 لفظوں کا فرق۔ دوسری حدیث وہ اس کتاب میں ہے جس کا عربی میں ہے، فارسی ترجمہ ہے، اردو ترجمہ ہے، انگلش ترجمہ ہے، پی ڈی ایف پہ موجود۔ 8ویں امام کے حالات، شیخ صدوق جو امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہوئے، بالکل شروع زمانے کے عالم،
2 वॉल्यूम में उन्होंने किताब लिखी है अखबार उयून रज़ा, 500 सफ़े या 700 सफ़े की किताब है, 1500 पेजेस की। बहुत हालात हैं उसमें इमाम के, उसके अंदर से भी ये हदीस पढ़ रहा हूँ। और वो ये कि 8वें ने फरमाया कि मुझसे मेरे बाबा 7वें ने कहा, उनसे बाबा 6ठे ने, उनसे उनके बाबा 5वें ने, उनसे उनके बाबा 4थे ने, उनसे उनके बाबा आका हुसैन ने, उनसे उनके बाबा अली इब्न अबी तालिब ने, उनसे रसूल खुदा ने। यहाँ पे हदीस रुक गई। कहा खबरदार, ना हमारे दुश्मनों का लिबास पहनना, ना हमारे दुश्मनों का खाना खाना, ना हमारे दुश्मनों की मजालिस में शरीक होना। मजलिस का मतलब ये वाली मजलिस नहीं, उनकी गैदरिंग। वरना पैगंबर का फरमान है, और वही सिलसिला है रावियों का, वरना तुम भी हमारे दुश्मन बन जाओगे। भाई एक तो है ना कि हमारी किसी ऐसे आदमी से ताल्लुकात हैं जो दुश्मन है, उसके अपने नजरियात, हमारे अपने नजरियात। आजकल सियासत में ये है कि नहीं, एक इस पार्टी का, एक इस पार्टी का, एक ही खानदान के दोस्त हैं, वो अपने नजरिए। पैगंबर ने कहा ये नहीं होगा, तुम भी बन जाओगे अगर ये 3 काम किए। अब ये वजाहत के इससे मुराद क्या है, पूरी हदीस की वजाहत नहीं कर रहा हूं, टाइम मेरे हाथ से निकल गया। हमारे दुश्मनों का लिबास ना पहनना, खाना ना खाना, खाना ना खाने में का खरगोश। आपको मालूम है कि शिया सुन्नी में एक बड़ा फर्क खरगोश है। मुझे नहीं पता खरगोश को इंग्लिश में रैबिट कहते हैं कि हेयर कहते हैं कि कोई तीसरा ही लफ्ज, या वो क्या बनी है कि हेयर है कि रैबिट है, क्या है, मेरी इंग्लिश तो ऐसी ही इंग्लिश है, लेकिन उर्दू में ठीक है खरगोश। पहले जमाने में किसी शिया को पहचानना होता था शिया है कि नहीं। मुझे मालूम है ये आपका मसला नहीं है, मुझे पता है, लेकिन मालूमात के लिए, जैसे आजकल हमारे यहाँ पाकिस्तान में जब ऐसे फसाद होते हैं, पहचानना होता है शिया है कि नहीं, तो कहते हैं अपनी कमीज उतार के पीठ दिखाओ। वो जो मातम के निशान मसलन होते हैं, ये काले कपड़े हैं मसलन। उस जमाने में ये सारी चीजें नहीं थी, तकैये का जमाना था। खरगोश पका के लाते थे कि ये खाओ। मुल्क के शाम के कितने वाकयात कि इमाम के साहबी फंस गए वहां पे, फिर इमाम से आके मसला भी पूछा, तो ये इतना बड़ा, ये नंबर 2 बगैर छिलके की मछली, ये बाकायदा हदीस में आ रहा है कि ये चीजें खाओगे तुम भी वैसे बन जाओगे। अच्छा, ये तो और भी कुछ बातें, हमारे दुश्मनों की गैदरिंग में मत जाओ वरना हमारे दुश्मन बन जाओगे। देखिए बाकी इस किस्म के जो गुनाह है कई हदीसों में आए, मैंने वो हदीसें नहीं ली, मैंने वो हदीस लिया जिसमें रिजल्ट बताया गया कि तुम भी हमारे दुश्मन बन जाओगे। और उस 8वें इमाम ने उस रावियों के जरिए से कहा, खुद भी कह सकते थे 8वें इमाम का फरमान हमारे लिए इतना ही काबिल अहम है जितना रसूल खुदा का है। नहीं, वो सारे रावी भी बताए, इसमें तमाम मासूमीन शरीक हो गए। कहा कि महफिलों में न जाओ, दुश्मनों की महफिल किसे कहा जहां गाना बजाना या डांस होता है, इसे इमाम करार दे रहे हैं। दुश्मनों की वो महफिल जो आपको भी दुश्मन बना लेगी। खैर, तो खुलासा ये कि ये जो लफ्ज इसके अंदर आ रहा है, शुरू रावियों का सिलसिला, इख्तिताम हमारे दुश्मन बन जाओगे। यानी ये 8वें ने भी यही कहा, 7वें ने भी यही कहा, 6ठे ने भी यही कहा, 5वें ने भी यही कहा, 4थे ने भी यही कहा, आका हुसैन ने भी यही कहा, मौला अली ने भी यही कहा, रसूल खुदा ने भी यही कहा। अब इसके बाद जो माहौल बन रहा है, कल याद कीजिएगा पैगंबर ने बच्चों को देख के क्या कहा था, और आज इसको ध्यान में रखिएगा, इंशाल्लाह बाकी बातें कल होंगी। एक तो बात ये हो, ये बहुत मशहूर वाक़या अब मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन 8वें इमाम के हालात में, हर इमाम के हालात में कुछ मशहूर वाक़यात तो पढ़ना ही पड़ते हैं। मामून का दरबार, जासलीक आ गया। ईसाइयों में हमेशा से एक चीज रही है मिशनरी, अपने दीन को प्रमोट करना। यहूदी इसके अगेंस्ट है, ईसाई इसके फेवर में। ईसाई फैलाते हैं अपना दीन और पहुंच जाते हैं हर इलाके में। खुद इमाम के जमाने में मदीने में आते थे, जिसकी बुनियाद पर वो हिंदुस्तान की किसी हिंदू औरत को भी मदीने में आने दिया गया, यही कोट करते हुए कि रसूल खुदा से लेके असहाब के ज़माने तक नॉन मुस्लिम को मदीने में आने की इजाज़त थी, मक्के में मना था। तो खैर बात ये हो रही है कि जासलीक आ गया, बहुत यानी ईसाइयत का बहुत बड़ा मुबल्लिग, और एक छोटी सी दलील लेके आया है, वक्त भी कम है, दलील भी छोटी। वो सिर्फ 3 सवाल करता है, फिर ऐसा फंसा लेता है इस मुसलमानों को कि मुसलमानों के पास कुछ समझ में नहीं आता क्या करें। अकीदा छोड़ दें, दलील उसकी 3 सवाल। क्या तुम लोग हजरत ईसा को नबी मानते हो? कौन कहेगा नहीं मानता हूं? यस। वो कहता है कुछ तफसील नहीं, यस एंड नो। बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना, कुछ फार्म वार्म भरना होता है, उसमें सिर्फ यस और नो का ऑप्शन होता है, तीसरी कोई तफसील नहीं। क्या तुम हजरत ईसा को जिंदा मानते हो? यस।
کیا تم اپنے رسول کو کی موت کے قائل ہو؟ یس، ختم بات. کہا ٹھیک ہے، جب تک رسول زندہ تھے اس وقت تک تو چلو یہ آرگومنٹ ہو سکتا تھا کہ ان کو مانو کہ ان کو مانو. جب تم خود کہہ رہے ہو کہ تمہارے رسول مر گئے، خود کہہ رہے ہو کہ نبی عیسیٰ زندہ، اور خود کہہ رہے ہو کہ وہ اللہ کے اہم ترین نبی، تو بات ختم ہو گئی. اب جو زندہ ہے اور وہ نبی بھی ہے اسی کو مانو. دیکھیں کبھی دلیل میں جان نہیں ہوتی ہے، لیکن مسئلہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو اب آپ چکرا دیں، چکر دے دیں. خیر، تو بات یہ ہو رہی، اس نے کہا اب ہر مسلمان چکرا گیا. مامون گھبرا گیا کہ اگر یہ مسلمان کافر بن گئے تو میری تو خلافت گئی نا. میں کوئی الیکشن کے ذریعے سے، ووٹ کے ذریعے سے تو نہیں آیا ہوں نا، میں تو آیا ہوں رسول کا خلیفہ ہوں. جب رسول ہی نہ رہے تو ان کا خلیفہ کون مانے گا؟ آٹھویں امام کو فوراً کہا، ہاتھ جوڑ کے، مولا آپ آئیے، آپ اس کا جواب دیجیے. اب لوگوں نے سوچا آٹھویں امام کیا جواب دیں گے؟ تینوں میں سے کون سا سوال ایسا ہے جس کے جواب میں امام نو کہیں گے؟ کیا یہ وہ پوچھے گا عیسیٰ نبی ہے، کیا امام کہیں گے نو؟ سوال ہی نہیں. کیا عیسیٰ زندہ ہیں، امام کہیں گے نو؟ نہیں. کیا تمہارے رسول مر گئے، امام کہیں گے نو؟ نہیں. یہ کیوں آ رہے ہیں؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جاہلوں سے بحث کرنے کے لیے عالم کا آنا مناسب نہیں ہوتا، مگر امام نے کہا میں آ رہا ہوں. اب سارا اس دن پورا جو کیپٹل تھا سب لوگ آ کے دربار میں، کیونکہ یہ اوپن مجمع تھا، وہ جاسلیق کا مناظرہ ہر ایک کو کنفیوز کیے ہوئے تھے. دیکھیں امام کیا جواب دے. وہ آیا، آنے کے بعد اس نے 3 سوال شروع کی اور اسے پتا ہے یس 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 پھر میری بات آ جائے گی. اسٹارٹ کیا اس نے، کیا آپ عیسیٰ کی نبوت کو مانتے ہیں؟ امام نے کہا میں اس عیسیٰ کی نبوت کو مانتا ہوں جس نے کہا تھا میرے بعد محمد آئیں گے اور وہ قیامت تک کے نبی ہوں گے. اگر کوئی اور عیسیٰ بھی اس دنیا میں ہے جو میرے جد کی نبوت کو نہیں مانتا، ایسے کسی عیسیٰ کو میں نہیں مانتا. اب جاسلیق ٹکرا گیا کہ آگے کیسے بات کو بڑھا، ختم ہو گئی بات. وہ عیسیٰ جس نے، جو سورہ صف میں ہے، سورہ صف میں نا کہ عیسیٰ نے بشارت دی تھی کہ یاتی بعدہ اسمہ احمد، میرے بعد احمد آنے والا. کہا اس عیسیٰ کو تو مانتا ہوں جو خود محمد کا کلمہ پڑھتا ہے، کسی اور عیسیٰ کو نہیں مانتا. چکرا کے بیٹھ گیا. پھر امام نے ایک ایسا جملہ کہا جو آج بھی نصیریوں اور غالیوں کے خلاف بہت بڑی دلیل، خاص نصیری. امام نے کہا وہ چکرا کے بیٹھا، میں کیسے بات کو آگے بڑھاؤں؟ بات ہی ختم ہو گئی. 100 سونار کی تو ایک لوہار کی. ایک جملے میں امام نے اس کا سارا جو جادو تھا نا، جو ہیپناٹائز اس نے کیا تھا، جو لوگوں کو چکرا دیا تھا، ختم کر دیا. امام نے کہا کہ سنا ہے کہ عیسیٰ نماز روزے میں اتنے پکے نہیں تھے. تو چونک گیا. کہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تمام دنیا مانتی ہے عیسیٰ جیسا متقی، پرہیزگار، عبادت گزار کوئی نبی نہیں گزرا. ان کی نمازیں تو مشہور ہیں. کہا اگر وہ خود خدا تھے تو کس کی نماز پڑھتے تھے؟ عابد کبھی معبود نہیں ہو سکتا. وہ کس کے آگے پیشانی جھکاتے تھے؟ علی کو خدا کہنے والوں کے لیے بھی یہ جواب ہے کہ پھر علی کس کی آگے سجدہ سر جھکاتے ہیں اور کس کو اپنا معبود کہتے ہیں اگر خود معبود ہیں؟ جاسلیق نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا. مامون وضو کر رہا ہے، غلام سے کہہ رہا تم پانی ڈالو. بڑے لوگ ہیں نا، بادشاہ لوگ، لاٹ صاحب کے بچے ہیں نا، واقعا لاٹ صاحب کا بچہ ہے، ہارون کا بیٹا. وضو کروں گا، اللہ کے لیے نماز پڑھنا ہے، لیکن وضو پانی تم ڈالو. غلام پانی ڈال کے ہاتھ پھیر، اور امام نے دیکھا، فوراً کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ قرآن ہے لا یشرک بعبادت ربہ احدا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کر. یہ کیا کر رہا ہے؟ غلط کر رہا ہے. دیکھیے، دوست کے سامنے دوست کو ٹوکو تو وہ برا مان جائے، بھائی کے سامنے بھائی کو ٹوکو تو برا مان جائے نا. یہاں بادشاہ کو غلام کے سامنے ٹوکا جا رہا ہے، غلام. لیکن آٹھویں امام نے ٹوک دیا. ایک چور آیا تھا دربار میں، اس نے کہا تھا کہ اگر میں چور ہوں تو مجھ سے بڑا چور ہے، مامون سے کہا. اور آٹھویں نے کہا یہ صحیح کہہ رہا، تو اس سے بڑا چور ہے. بھرے دربار میں 5 آدمیوں کے سامنے کوئی آپ کے بارے میں یہ بات کہہ دے تو آپ بھی بھر کے رہ جائیں گے. اور کہا وہ بادشاہ جو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے تو آٹھویں امام پر احسان کیا ہے کہ ان کو اپنا ولی عہد بنا دیا، بھرے دربار میں ٹوک دے. مامون نے کہا یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا، میں تو اس لیے امام کو لایا تھا کہ یہ میری مدد کریں گے، تو میرے لیے ایک بوجھ بن رہے ہیں. کبھی غلام کے سامنے، کبھی بھرے دربار میں، کبھی چور کے سامنے. برداشت نہیں ہو سکا وہ امر بالمعروف جو آج بہت سے مومنین سے برداشت نہیں ہوتا. ہاں لیکن ہمارے ہاں کچھ لوگوں کا طریقہ بھی غلط. وہ اللہ کے لیے امر بالمعروف نہیں کرتے، وہ کسی کو ذلیل کرنے کے لیے کرتے. خلوص بہت ضروری ہے. جہاں سے آج کی مجلس شروع ہوئی تھی، کل وہاں سے سٹارٹ ہوگا دوبارہ. جو کمرشلزم آ گیا اور پھر خلوص ختم ہو رہا ہے، لیکن بس ابھی بات ختم. ایسا بھی نہیں کہ ہر گناہگار کو ٹوکنے والا جو ہے وہ آٹھویں امام کی سیرت پہ عمل کر رہا ہے. نیت دیکھی جائے گی، اس کو ذلیل کرنے کے لیے یا واقعاً اللہ کے لیے.
بہرحال 8ویں امام کا ہی طریقہ اب مامون